السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین اکرام، اس دنیا میں ہر کوئی بندہ پریشان ہے۔ کوئی باپ اپنی اولاد سے پریشان ہے، اولاد اپنے ماں باپ سے پریشان ہے، پڑوسی سے پریشان ہے، گویا ہر کوئی بندہ ایک دوسرے سے پریشان ہے، اور ہر بندہ ایک دوسرے کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ لیکن مبارک ہے وہ بندہ جو اپنے رب کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اور انسان جب اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو اس کو کئی طریقے کی راحتیں اور خوشیاں بھی ملتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کو کئی تکلیفیں اور غم بھی میسر ہوتے ہیں۔ لیکن بندہ وہ ہے جو ان تکلیفوں اور مصیبتوں میں اللہ کی طرف اپنا دھیان لے جائے اور خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرے، وہ بندہ کامیاب ہے۔ نہ کہ اپنی مصیبتوں اور تکلیفوں کا دار و مدار کسی دوسرے کے سر ٹھہرائے، اور خوشیوں کا ذمہ دار بھی کسی اپنے قریبی یا پھر اپنے لوگوں کو مان لے۔ معزز ناظرین اکرام، اللہ رب العزت نے انسان کو مختصر سی زندگی دی ہے، اور پھر فرمایا کہ اس مختصر سی زندگی میں تم کو کرنا یہ ہے کہ تمہارا کوئی اور مقصد نہ ہو، بلکہ صرف تم کو مجھے راضی کرنا ہے۔ کیونکہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ احتیاج طرفین سے ہے، یعنی ہم کسی کا اگر کوئی کام کر دیں تو مد مقابل میں ہم ان سے کوئی چیز وصول کرتے ہیں۔ جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر ہمارا علاج کرے، تو ڈاکٹر بھی ہمارا محتاج ہے کہ وہ ہم سے پیسے وصول کریں۔ ہم دھوبی کے پاس جائیں، کپڑے دھوئے، ہمارا مقصد ہوتا ہے، لیکن اس کا بھی مقصد ہوتا ہے کہ وہ ہم سے پیسے وصول کریں۔ گورنمنٹ کی جانب سے ہم کو بجلی دی جاتی ہے، لیکن وہ بھی اس کا ٹیکس وصول کرتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایک قدرتی نظام ایسا بنایا ہے، ایک ایسی بجلی، ایسی روشنی دی ہے جو سورج کی طور پر ہم کو ملتی ہے، اور ہوا کا نظام جو اللہ نے ایسا چلایا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ہوا بند نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے مقابلے میں اللہ نے ہم سے یہ نہیں مانگا کہ میں نے آپ کو سورج عطا کیا ہے، چاند عطا کیا ہے، اور میں نے آپ کو اتنی ہوا دی ہے، اس کے مقابلے میں آپ بھی کوئی ٹیکس ہم کو دیں۔ بلکہ اللہ رب العزت نے صرف بندے سے یہ چاہا کہ اپنے ماتھے کو زمین پر رگڑ کر اپنے محکوم اور میرے حاکم ہونے کا اعلان کر دو، بس، اور کچھ نہیں چاہا۔ اور بندے کو بھی یہی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں ہر حال میں اللہ کو اپنی تمام ضرورت کا حاجت روا مانے، اور بندہ اس دنیا کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی نہ سمجھے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات، پہلے موت کا ذکر، بعد میں حیات کا ذکر۔ اللہ نے یہ فرما دیا کہ اے انسان، جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہم نے تمہاری موت لکھ دی ہے، کہ بندہ کتنی وقت اس دنیا میں زندہ رہے گا، اور کیا کیا نعمتیں اس کو ملے گی، اور کیا کیا نعمتوں سے وہ محروم رہے گا۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ ہم نے تمہارے پاس ایک مختصر سی زندگی تم کو دے کر بھیجا ہے، اور اس مختصر سی زندگی میں تم کو کرنے کے کام یہ ہے کہ تم حقوق اللہ کی بھی ادائیگی کو پورا کرو، اور حقوق العباد کو بھی مکمل طور پر ادا کرو۔ اور اس کے لیے چند باتیں جو بتائی ہے، پہلی چیز ہے عقائد، اور دوسری چیز ہے عبادات، تیسرے معاملات، اور چوتھے معاشرت، اور پانچویں اخلاق۔ ان چیزوں پر ہم عمل کر دیں
پہلی چیز ہے عقائد. یہ عقیدے کو بہتر بنانا یہ انسان کا اپنے حد تک محدود ہے. کس کا کیا عقیدہ ہے یہ تو ظاہر نہیں ہو سکتا، بس اس کے دل میں عقیدے کو پختہ اور مضبوط کرنا ہے. اور دوسرے عبادات، اس کا تعلق اللہ رب العزت سے ہے، اور وہ 5 چیزیں بتائی ہے کہ فرض نمازیں ادا کر لو 5 وقت کے، رمضان کے روزے رکھ لو، اور پھر زکوٰۃ ادا کر دو، حج ادا کر دو، اور ان سب کی بنیاد ہے ایمان پر. بس یہ 5 چیزیں بتائی ہیں عبادت میں. اور معاملات میں بتایا ہے کہ معاملات ایک دوسرے کے ساتھ ایسے رکھو کہ اس میں کبھی کسی کی خیانت نہ کرو، اور کسی کو بددیانتی کے ساتھ پیش مت آؤ، اور کسی کو دھوکہ مت دو، جھوٹ مت بولو. یہ ہماری زندگی کا اصول بنانا چاہیے. یہ زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں. اور چوتھی چیز بتائی ہے معاشرت، معاشرے میں کیسے رہیں. معزز ناظرین، اس وقت کے معاشرے میں نوجوانوں کی اصلاح کی سب سے سخت اور اہم ضرورت بن گئی ہے، کیونکہ معاشرے میں نوجوان کو ریڑھ کی ہڈی کے مانند قرار دیا ہے. جس کا معاشرہ اچھا ہو اس کے نوجوان اچھے ہوتے ہیں، جس کے نوجوان اگر خراب ہو تو وہ پورا معاشرہ ضائع ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، اور وہ برا کہلانے لگتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ معاشرے میں نوجوان ریڑھ کی ہڈی کے مانند قرار دیے گئے ہیں، اس لیے نوجوانوں کی اصلاح بہت ضروری ہے. اور نوجوانوں سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ آپ اپنی اصلاح ضرور کریں. اور 5ویں چیز بتلائی ہے اخلاق. اخلاق کے معاملے میں ہم اتنے کم سے کم تر ہو گئے ہیں کہ ہمارے اخلاق کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا بہترین اخلاق تھے. وہ اخلاق تھے جس اخلاق کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھنے لگ گئے، جس اخلاق کو دیکھ کر لوگ ایمان میں داخل ہو جاتے تھے. ایسے اخلاق آج ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. ہمارے اخلاق اتنے خراب ہو گئے ہیں، لوگ دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام پر ایک بدنما داغ بن گئے ہیں. ان کا نام تو مسلمان ہے، یہ مسلمانوں کی فہرست میں ان کا شمار ہے، یہ مسلمانوں کے علاقے میں رہتے ہیں، لیکن ان کے اخلاق اتنے خراب ہے گویا ہم یوں سمجھیں کہ یہ اسلام سے خارج ہو گئے. کہ اسلام میں اتنے بدترین اخلاق بھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نمونہ ہم دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی بنیاد ہی ہے وہ اخلاق پر ہے. آج ہم پوری دنیا کا سروے کر کے دیکھ لیں، پورے معاشرے میں دیکھ لیں، ہمارے پورے محلے میں دیکھ لیں، اپنے پورے علاقے کا جائزہ کر کے دیکھ لیں، نمازی بھی آپ کو مل جائیں گے، حاجی بھی مل جائیں گے، زکوٰۃ ادا کرنے والے بھی مل جائیں گے، لیکن اچھے اخلاق والے 1% لوگ نہیں ملیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کاروبار میں ہم جھوٹ بولیں گے تو کاروبار میں ترقی ہوگی، رشوت لیں گے تو ہم مالدار بن جائیں گے، دھوکہ دیں گے تو ہمارا مقام بہت بلند ہو جائے گا. ایسے اخلاق ہمارے بن گئے ہیں، ہم نے اس کو اپنا معیار سمجھا ہے. ہم کسی کو جھوٹ بول کر کاروبار کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے تو اس کو بہترین انداز میں جھوٹ بولا ہے، گھما دیا ہے، اور میرے کاروبار میں اتنی ترقی ہو گئی ہے. نعوذ باللہ، ایسے کاروبار میں ترقی کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اخلاق کی تعلیم دی ہے. آج کے عنوان کے تحت آداب معاشرت میں عرض کرنا یہ ہے کہ ہم کو اپنی زندگی گزارنے کے بہترین نمونے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں. ایک واقعہ انسان کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے کہ اس ایک واقعے کو مثال بنا کر وہ اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کے اتنے پہلو ہمارے پاس موجود ہے، لیکن آج ہم اخلاق کی گراوٹ کی وجہ سے معاشرے میں ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارا کوئی مقام نہیں. مسلمان اگر کہیں نام لیا جائے لوگ اس کو کم نظری سے دیکھتے ہیں، مسلمانوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، مسلمانوں کے ساتھ کاروبار کرنا اور تعلقات کو قائم کرنا لوگ پسند نہیں کرتے، صرف اس لیے کہ ان لوگوں کے اخلاق بہت برے ہیں. معزز ناظرین، زندگی ہم ایسے گزاریں کہ زندگی میں لوگ ہم سے راضی رہیں، اور جب ہم مر جائیں تو اللہ بھی ہم سے راضی رہے. زندگی ایسے گزاریں، اور زندگی گزارنے میں اس بات کا سب سے اہم خیال رکھیں کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد میں کوئی کوتاہی ہم سے نہ ہو. آج ہم کتنے لوگوں کا حق کھا رہے ہیں، کتنے لوگوں کو ہماری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے. ایک وہ گز زمین جس سے نہ ہم کو کسی چیز کا فائدہ حاصل ہوتا ہے نہ کسی چیز کا نقصان ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے پڑوسی کے لیے ایک گز زمین کا ٹکڑا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. 1 روپے کی قیمت جس کی ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں، لیکن مد مقابل میں رہنے والے کے لیے 1 روپیہ بہت احترام کے ساتھ بہت بڑا مقام رکھتا ہے. ہم نے اس کو 1 روپیہ بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقوق العباد میں اگر کوئی کوتاہ کر دے، اور حقوق العباد میں اگر کوئی لوگوں کے ساتھ
اچھا سلوک نہ کرے تو یاد رکھو اگر وقت کا نبی بھی اس کے لیے دعا کر دے تب بھی اس کے لیے معافی کا کوئی سبب نہیں بن سکتا اور نہ کوئی ذریعہ بن سکتا، اس لیے کہ حقوق العباد بندے کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو معاف کرے۔ ایک حیران کو بات ہم جب پڑھتے ہیں، واقعہ وہ پڑھتے ہیں، آنکھ سے آنسو نکلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جسم سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کتنا عجیب واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر سا واقعہ عرض کر دوں کہ اپنی وفات سے پہلے ممبر پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر صحابہ سے عرض کرنے لگے، اے صحابہ، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے وہ دنیا کو پسند کرے یا آخرت کو پسند کر دے، اور اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا ہے۔ صرف اتنا کہنا تھا، پڑوس میں بیٹھے، قریب میں بیٹھے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم جمیعاً دھاڑے مار کر رونے لگے، اور اتنا رونے لگے کہ غالباً حضرت ابو بکر بے ہوش ہو گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے ابو بکر، اللہ کے نبی نے ایسی کون سی بات کہی تھی کہ آپ کو اتنا رونے اور بے ہوش ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ تو انہوں نے فرمایا، اللہ کے نبی نے یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام آیا تھا جس آدمی کو، وہ ہمارے نبی ہے، اور اللہ نے ان سے یہ پوچھا، اے نبی تم دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا میرے پاس آنا چاہتے ہو؟ تو ہمارے نبی نے اللہ کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اب ہم کس نبی کو دیکھیں، کس کو دیکھ کر ہم اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک اور محسوس کریں، کس نبی کی باتوں کو سن کر ہم اپنے کلیجے کو سکون اور راحت محسوس کریں؟ وہ نبی آج ہم سے چلا جا رہا ہے۔ بہرحال ان باتوں کے عرض کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو مکمل کرتے ہوئے آخر میں ایک بات عرض کی۔ جو بات عرض کی تھی وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں آداب زندگی کے حوالے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنی زندگی گزاری ہے، اگر میں نے اپنی زندگی میں کسی کو ناحق تکلیف پہنچائی ہے، آج کھڑے ہو کر وہ مجھ سے بدلہ لے لے، کل قیامت کے دن میں اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا ہوں۔ اگر میں نے اپنی زندگی میں ناجائز طور پر کسی کو گالی دی ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کی زمین پر ناجائز، کسی کی مالیت پر ناجائز طور پر قبضہ کر لیا ہے، آج میں اس کو اختیار دیتا ہوں کہ وہ کھڑے ہو کر مجھ سے بدلہ لے لے، کیونکہ اللہ کے پاس میں اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ میرے بھائیوں، وقت کے نبی جو بخشایا ہے، جو اللہ کا چہیتا ہے، اللہ کا محبوب نبی ہے، جس کی ایک دعا پر اللہ نے ساری زندگی کے فیصلے بدل دیا ہے، جس کی ایک انگلی کے اشارے پر اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، میں نے اس نبی کے لیے کائنات کو بنایا، جنت کو بنایا، جہنم کو بنایا، اور اس نبی کے لیے میں نے پوری ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ وہ نبی یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اگر کسی کو تکلیف پہنچائی تو آج وہ کھڑے ہو کر مجھ سے بدلہ پورا کر لے، کیونکہ اللہ کے پاس میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ میرے بھائیوں، اس واقعے سے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ جب وقت کا نبی یہ کہہ رہا ہو کہ میں حقوق العباد میں اگر کوتاہ ہو جاؤں اللہ کے پاس اس کا جواب نہیں دے سکتا، تو کیا ہم نبی سے بڑھ کر ہمارا مقام ہے؟ کہ ہم نبی سے آگے بڑھ گئے ہیں؟ کہ ہم نبی کی باتوں کو سن کر اتنا معمولی سمجھتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن حقوق العباد کو پورا کر لیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اے صحابہ کرام بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی ہم یہ جانتے ہیں کہ جو آدمی غریب ہے، جس کے پاس پیسے موجود نہیں، یا پھر وہ آدمی جو یتیم ہے، جس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہ ہو، ہم جانتے ہیں کہ وہ آدمی مفلس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ آدمی مفلس نہیں ہے جس کے پاس کوئی کھانے کے لیے موجود نہیں، بلکہ وہ آدمی دنیا میں اور آخرت میں مفلس وہ آدمی ہوگا جس کو قیامت کے دن اللہ کے پاس حاضر کیا جائے گا، اور پھر یہ کہا جائے گا اس کے پاس نیکیاں ہوں گی نام اعمال میں، اور جنت کا فیصلہ بھی ہو گیا ہوگا، لیکن حقوق العباد میں اتنا کوتاہ رہے گا کہ لوگ آئیں گے اور یہ کہیں گے اللہ سے، اے اللہ یہ وہ آدمی ہے جس کو آپ نے جنت کا پیغام دے دیا ہے، جنت کی ضمانت آپ نے دے دی ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ اس کو دے کر آپ جنت میں بھیجنے والے ہیں، لیکن اس نے میرے حقوق میں کوتاہی تھی، اس نے میرے ساتھ بدسلوکی کی تھی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اس نے میرا مال قبضہ کر لیا، اس نے مجھے راحت پہنچانے کے بجائے تکلیف پہنچائی، تو اللہ فرمائیں گے کہ تم اپنا حق اس سے لے لو۔ تو وہ بندہ جس کے نام اعمال میں نیکی ہوگی سوائے دوسرے کوئی چیز کے، وہ اپنی نیکیوں کو نکالے گا اور اپنے حقوق کو ادا کرنے میں اس آدمی کے نام اعمال میں نیکیوں کو دیتا جائے گا، اور اتنی نیکیوں کو دے گا، اتنی نیکیوں کو دے گا، آخر میں ہوگا یہ کہ اس کے سارے نیکیاں ختم ہو جائیں گے، لیکن حقوق والے سامنے کھڑے رہیں گے۔ تو پھر اللہ فرمائیں گے کہ جن لوگوں کا حق دبا کر، جن لوگوں کے حقوق کو پامال کر کے یہ جنت میں جانے کی کوشش کر رہا تھا، ان لوگوں کے گناہوں کو نکالو اور اس کے نام اعمال میں لکھ دو۔
وہ آدمی مفلس ہے جو نیکی کرنے کے باوجود بھی حقوق العباد میں کوتاہ رہنے سے، جس کے اوپر جنت کا فیصلہ ہونے کے بعد، جس کے نام اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں رہنے کے بعد اس کے نام اعمال میں گناہوں کو رکھ دیا جائے گا اور پھر اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ معزز ناظرین، سوچنے کا مقام ہے کہ حقوق العباد کو ہم اتنا معمولی سمجھتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم حقوق العباد کو اتنا کمزور سمجھتے ہیں، اور ہم تو معلوم ہی نہیں کہ حقوق العباد کیا چیز ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کا حق ہم نے کھا لیا، اور کسی کو ہم نے تکلیف پہنچا دی، اور کسی کا مال ہم نے ہڑپ کر لیا، کسی کے کاروبار کو ہم نے نقصان پہنچا دیا، یہ کوتاہ کرنا ہے۔ نہیں، علماء کرام نے ایک چھوٹی سی مثال دے کر فرمایا ہے کہ آپ کسی مسجد میں جائیں یا پھر اپنے ایسے گھر میں جہاں پر پورے فیملی والے مل کر موجود رہتے ہیں، اور ایک بیت الخلا وہاں پر ہو، کمبائنڈ ہو، سارے لوگ اسی بیت الخلا میں جاتے ہو، آپ جب ضرورت سے فارغ ہو کر باہر آ جائیں، پھر اس کے بعد کوئی دوسرا آدمی اندر جائے اور آپ کے فراغت سے گندی بدبو اس دوسرے جانے والے کے ناک سے گھس جائے، فرمایا کہ اس کے دل میں اگر تکلیف ہو جائے تو یہ بھی حقوق العباد میں کوتاہ کرنے کا گناہ ہوگا۔ اتنی چھوٹی سی بات ہے، ہم راہ چلتے ہیں، کسی کو اشارہ کر دیں، کسی کو ایسا اشارہ کریں کہ اس کو اشارہ معلوم ہو جائے تو تکلیف پہنچائے، یہ بھی اس کو تکلیف دینے کے گناہ میں ہوگا۔ معزز ناظرین، ایسے کئی گناہ ہیں جو ہم نے حقوق العباد میں کوتاہ کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زندگی آرام سے گزار رہے ہیں، زندگی ہماری مزے میں گزر رہے ہیں۔ نہیں، ایسی زندگی مزے میں نہیں گزر رہی۔ ہم کسی کو حقیر سمجھے، کسی کو معمولی سمجھ جائے، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حقوق العباد میں کوتاہی کہاں کی۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ تھے، عالم دین تھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں تہجد کی نماز نہیں چھوڑی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ تہجد کی نماز کی توفیق ان سے چھین گئی۔ روز رات میں سوتے ہوئے ارادہ کرتے کہ میں صبح میں اٹھ جاؤں اور تہجد کی نماز پڑھ لوں، لیکن ایسا ہوتا تھا کہ تہجد کی نماز میں اٹھنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ وہ فجر میں اٹھتے تھے، رو کر اللہ سے دعا کرنے لگے، اے اللہ، میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے، کون سی کوتاہی مجھ سے ایسی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے تہجد کی توفیق مجھ سے چھین گئی ہے۔ 6 مہینے تک مسلسل رونے کے بعد، 6 مہینے متواتر رو کر اللہ سے معافی مانگنے کے بعد، 6 مہینے کے بعد ان کو تہجد کی توفیق ہو گئی۔ پھر ایک مرتبہ خواب میں ان کو بتایا گیا کہ تم نے ایک آدمی کو، جو آدمی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، تم نے اس کو دیکھ کر اپنے دل میں یہ گمان پیدا کیا ہے کہ یہ آدمی تو ریاکاری کر رہا ہے، یہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ کے دل میں اس ایک آدمی، اس نیک آدمی، اس نمازی کے آدمی میں ایک لمحے کے لیے برا خیال آ گیا، ہم نے تم کو سجدے کی نعمت سے محروم کر دیا، تہجد کی نعمت سے ہم نے تمہیں محروم کر دیا ہے۔ معزز ناظرین، ہم نے حقوق العباد میں کوتاہ کرنے سے ایسا نہیں کہ گناہ ہو جائے گا، بلکہ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ حقوق العباد میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے اللہ نیک اعمال کی توفیق بھی چھین لے گا۔ نمازوں کی توفیق نہیں ہو رہی، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، پھر بھی ہم نمازیں نہیں پڑھ رہے، نمازوں کا شوق ختم ہو گیا، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ختم ہو گیا، روزوں کی توفیق ختم ہو گئی، تراویح کے سجدوں کو ہم نے معمولی سمجھ بیٹھا ہے، صدقہ و خیرات کو ہم نے معمولی سمجھا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم حقوق العباد میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے اللہ نے ہمارے پاس سے نیک اعمال کی توفیق کو چھین لیا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حقوق العباد کو کوتاہی نہ کریں، حقوق العباد کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور وہ جو ہمارے پڑوس میں رہنے والے ہیں، ہمارے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے اور ہمارے ساتھ میں رہنے والے وہ لوگ جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس کی وجہ سے ان کے دل کو تکلیف پہنچے، نہ اشارہ کریں، نہ زبانی تکلیف پہنچے، نہ ہاتھ کے اشارے سے، نہ آنکھ کے اشارے سے، نہ قلم سے لکھے ہوئے کسی جملے سے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ کسی کے دل کو آپ تکلیف پہنچائیں۔ معزز ناظرین، یہ کام ہم کو کرنے ہیں۔ رمضان المبارک کے حوالے سے ہم اس بات کو، ان اعمال کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، احساس نہیں ہو رہا ہے اس بات کا کہ ہم لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان کاموں کو معمولی نہ سمجھیں، حقوق العباد کو معمولی نہ سمجھے۔ اللہ بھی حقوق اللہ کو معاف کر سکتا ہے ایک لمحے کے لیے۔ ساری زندگی آپ نے نماز ہی نہ پڑھے ہو، عبادتیں نہ کیے ہو، لیکن موت کے وقت اگر آپ نے اللہ سے ایک مرتبہ گڑ گڑا کر معافی مانگ لی اور یہ کہہ دیا، اے اللہ، میں نے ساری زندگی میں کوئی عمل نہیں کیا ہے، لیکن میں آج سے اپنی مغفرت چاہتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں میں نے سارے حقوق اللہ کو معاف کر دیا ہے اور میں نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔
اللہ چاہے تو یہ کر سکتے ہیں، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اللہ بھی اس معاملے میں کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ میں اس کو معاف کر دوں، اور وقت کا نبی بھی یہ چاہتا ہے، وقت کا نبی نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اگر حقوق العباد میں آپ نے کوتاہی کر لی تو وقت کا نبی بھی آپ کے لیے دعا کرے تو آپ کے لیے دعا قبول نہیں ہوگی۔ معزز ناظرین، رمضان المبارک میں اس بات کا ہم خوب خیال کریں کہ حقوق اللہ کی کوئی کوتاہی ہم سے نہ ہو جائے، اس کی عادت بنا لیں۔ اگر اس کی عادت بن جائے تو رمضان کے بعد والی زندگی میں بھی حقوق العباد کو ادا کرنے میں ہمارے لیے سہولت ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ہم کو نقصان پہنچا رہا ہو حقوق العباد میں، تو ہم تو پورے مکمل 100% کھڑے کے کھڑے اتر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی مد مقابل میں رہنے والا ہم کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیں۔ آپ کے پاس معافی کی صلاحیت ہے، اللہ نے معافی کی صلاحیت رکھی ہے، آپ چاہے تو معاف کر سکتے ہیں بغیر اس سے معافی مانگے۔ اس نے آپ سے نہیں کہا کہ مجھے معاف کر دو، اس نے بغیر کہے آپ اس کو معاف کر دیں اور یہ کہیں دے اے اللہ میں اس بندے نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، میرے دل کو تکلیف پہنچی اور اتنی تکلیف پہنچی کہ میں اس کو معاف نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کی رضا کے لیے میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ اے اللہ آپ بھی میرے گناہوں کو معاف کر کے آپ مجھ سے راضی ہو جائیے۔ میرے بھائیوں، وقت کا جتنا بڑا بھی ظالم بادشاہ ہو، ظالم حکمران ہو، اگر وہ آپ پر ظلم کر رہے ہیں، اس کو برا کرنے کے بجائے، اس کو برا کہنے کے بجائے، اس کے بارے میں برے خیالات پیدا کرنے کے بجائے ہم اپنے آپ کو بدل دیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس وقت کے موجودہ زمانے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے ہم کو یہ تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، حکومت یہ ظلم کر رہی ہے، یہ ظلم کر رہی ہے۔ سچے دل سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے کہ اس حکومت نے ہمارے اوپر تو ظلم کیا ہے، لیکن ہم نے کون سے اچھے اخلاق ان تک پیش کیے؟ ہم نے کتنے بار ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگی ہے، اور ہم نے کتنے مرتبہ یہ کہا اے اللہ ان لوگوں کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ یہ حکومت کا نظام سنبھالے، آپ ان کو بہترین انداز سے حکومت چلانے کی توفیق دے دیں۔ ہم نے کن لوگوں نے دعا کی؟ ہمارے پاس خیر خواہی کا جذبہ ختم ہو گیا، اچھی عادتوں کا جذبہ ختم ہو گیا، لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آنے کا شوق اور جذبہ ختم ہو گیا۔ پچھلے زمانے میں وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی لوگوں کو راحتیں پہنچانے میں، اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنے جائیداد کو، اپنے مال کو قربان کر دیا اور وقف کر دیا، صرف اس لیے کہ ہمارے اس مال سے، ہماری اس قربانی سے لوگوں کو نفع پہنچائے۔ آج ہم نے لوگوں کو جتنا چاہے کھینچ لیں گے، لوگوں سے جتنا چاہے چوس لیں گے خون ان کا، اور ہم اپنے راحت میں رہنے کی کوشش کریں گے۔ قیامت تک ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب دوسروں کو تکلیف پہنچا کر آپ خوش رہیں۔ معزز ناظرین، ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں کہ حضرت عبداللہ ابن حذیفہ کے بارے میں۔ یہ حذیفہ کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص رازدان تھے حذیفہ۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو راز رسول کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کی باتیں ان کے پاس موجود رہتی تھی۔ تو حذیفہ کے ایک بیٹے تھے جو عبداللہ ابن حذیفہ تھے، ان کی ایک بیٹی بہت خوبصورت تھی، انتہائی خوبصورت تھی۔ اس زمانے کا سب سے بڑا ظالم بادشاہ حجاج بن یوسف تھا، جنہوں نے صحابہ کرام کو قتل کیا۔ جس ظالم نے صحابہ کرام کو قتل کیا، اور نہ جانے بے قصور کتنے لوگوں کا اس نے قتل کیا ہے۔ لوگوں پر ظلم کرنا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، جس میں اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عبداللہ ابن حذیفہ اپنی بیٹی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے یا پھر اپنے مقام پر تھے۔ مختلف واقعات میں لکھی ہوئی ہے کہ حجاج بن یوسف کی نظر عبداللہ ابن حذیفہ کی نوجوان اور خوبصورت بیٹی پر پڑ گئی۔ حجاج بن یوسف نے پیغام پہنچایا کہ جاؤ اور یہ پیغام دے دو عبداللہ ابن حذیفہ کو کہ میں ان کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو عبداللہ ابن حذیفہ نے اپنی بیٹی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو اس وقت کا ظالم بادشاہ، سب سے بڑا ظالم بادشاہ تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ اگر میں تمہارا نکاح اس سے نہ کر دوں تو وہ تو ظالم بادشاہ ہے، وہ تو میرے گلے پر تلوار پھرا دے گا اور میرے جسم سے سر کو جدا کر دے گا، اور میں اگر تمہارا نکاح اس سے کر دوں تو پھر تمہاری زندگی تو بہت ناکارہ ہو جائے گی۔ ایسے معاملے میں تم کیا کرو گی؟ بیٹی سے یہ بات کہی، بیٹی کی رائے لینا مقصد تھا، لیکن اس کے بعد پھر عبداللہ ابن حذیفہ نے اپنا ہی پیغام اپنی بیٹی کو سمجھا دیا اور یہ کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتائی ہے، ایک حدیث بتائی ہے، ایک دعا بتائی ہے کہ تم اس پر عمل کر لو۔ دنیا کی جتنی چاہے ظالم بادشاہ ہیں،
ظالم طاقتیں اگر تمہارے پاس آ جائیں تو پھر بھی ظالم طاقتوں کا کوئی تمہارے اوپر اثر نہیں ہوگا، اور تمہارے اندر وہ طاقت پیدا ہوگی کہ تم ظالم بادشاہ کا مقابلہ کر سکو گے۔ تو بیٹی نے کہا ابا جان وہ کون سی دعا ہے آپ بتا دیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن حذیفہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم یہ دعا پڑھو، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ 3 جملے، چھوٹے سے جملے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ اس دعا کو آپ یاد کر لو اور میں تمہارا نکاح حجاج بن یوسف سے کر دوں گا۔ چند ماہ کے بعد بیٹی واپس آئی اور عبداللہ ابن حذیفہ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تمہارا حجاج بن یوسف یعنی تمہارا خاوند تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ تو بیٹی نے کہا کہ ابا جان میں سمجھتی ہوں کہ دنیا کا سب سے زیادہ رحم دل اگر کوئی انسان ہے تو وہ میرا خاوند حجاج بن یوسف ہے۔ سبحان اللہ، ایک حدیث جو ہم تک پہنچی ہے، ایک دعا جو ہم تک پہنچی ہے، یہ دعا اس زمانے میں بھی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم نے کبھی اس دعا کو پڑھنے کی توفیق نہیں کی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنی مائیں اور بہنیں ایسی ہیں، کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جو آ کر اپنی ماؤں سے شکایت کرتی ہے، شرعی کمیٹیوں میں جاتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ پولیس تھانوں میں جاتی ہے اور جا کر یہ شکایت کرتی ہے کہ میری ساس مجھ پر ظلم کر رہی ہے، میرا خاوند ظلم کر رہا ہے۔ آداب زندگی کے حوالے سے ایک پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس دعا پر آپ عمل کر لیں۔ آپ کا خاوند، آپ کی ساس، آپ کی ننند، آپ کے پڑوس میں رہنے والے ہر وہ لوگ جو آپ پر ظلم کر رہے ہیں، شکایت کا کبھی موقع ہی نہیں ملے گا ان کو۔ میری مائیں اور بہنیں یا معزز نوجوان، اس دعا کو ہم یاد کر لیں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اس زمانے کی تربیت یہ تھی کہ بیٹی کو یہ دعا سکھلا کر بھیجا جاتا تھا۔ اس زمانے کے معاشرے کے نوجوان کو ہم دیکھ لیں یا اس زمانے کے مائیں اور بہنیں کو دیکھ لیں، زندگی گزارنے کے طریقے تو اپنی بیٹی کو سکھانا بہت دور کی بات ہے۔ بیٹی سے یہ کہتے ہیں کہ بیٹی میں نے تمہارا نکاح فلانے شخص سے کر دیا ہے، تم جاؤ اور اگر وہاں پر شوہر کوئی ظلم کرے دوسرے دن ہی تمہارے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ کیب بک کرا دو اور سیدھا گھر پہنچ جاؤ، باقی جو زندگی ہوگی میں ان سے بات کر لوں گی۔ باپ یہ کہتا ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ، میں بھیک مانگ کر تم کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار کر لوں گا، میں بھیک مانگوں گا، لوگوں کے گھروں میں جا کر برتنہ دھوں گی۔ ماں یہ کہتی ہے کہ تم میرے پاس آ جاؤ، میں ساری زندگی تمہاری پرورش کر لوں گی۔ لیکن کوئی ماں ایسی نہیں ہے جو اپنی بیٹی کو یہ تربیت کر دے، بیٹی کے ساتھ زندگی گزارنے کے طریقے سکھانے میں یہ طریقہ بھی سکھائے کہ بیٹی تم وہاں جاتی ہو، اپنی ساس کی، اپنے شوہر کی، اپنے سسر کی خدمت کرو اور پھر خدمت کے ذریعے سے تم کو وہاں پر رہنا ہے، وہاں اپنا مقام بنانا ہے، جو چاہے تم کو راحتیں ملے اور جو چاہے تم کو تکلیفیں ملے تم کو وہی رہنا ہے، یہاں آنے کا کوئی سبب تمہارے پاس موجود نہ ہو۔ معزز ناظرین، زندگی گزارنے کے اتنے بہترین طریقے ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو ہمارے پاس ہے، صحابہ اکرام کے واقعات ہمارے پاس موجود ہے۔ کسی کے واقعے کو دیکھیں، کسی کی تربیت کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد ہم اپنی زندگی میں لائیں اور پھر اپنی زندگی کو بہترین انداز میں گزارنے کی کوشش کریں۔ میں نوجوان سے بھی کہتا ہوں کہ اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔ ہم نے بہت سارے کوششیں کر لی ہیں، ایک جاب کے لیے، ایک نوکری کے لیے 100 مرتبہ انٹرویو دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور ایک نوکری کے لیے، ایک انٹرویو کے لیے ہزاروں سوالات کو یاد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس نوکری کے لیے، اس کی انٹرویو کے لیے ہم نے کبھی ایک لمحہ کوشش نہیں کی۔ ہم کو کوشش اس بات کی کرنا ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے، زندگی ایسے گزاریں کہ اللہ بھی راضی رہے، معاشرے میں رہنے والے لوگ بھی راضی رہیں، گھر کے لوگ بھی راضی رہیں۔ باپ ایسے بنے کہ گھر میں جائیں تو بیٹے کہیں کہ ہمارے ابو گھر آئے ہیں، ہمارے والد گھر میں تشریف لائے ہیں، نہ کہ جلاد ہمارے گھر میں تشریف لا رہا ہے۔ باپ گھر میں داخل ہو جائیں، بیٹے ایک طرف چلے جائیں، بیوی ایک طرف چلی جائیں، باپ کے خوف کی وجہ سے ایسا ہرگز نہ بنے۔ خاوند گھر میں داخل ہو تو چہرے پر ایسی مسکراہٹ ہو کہ گھر میں رہنے والی بیوی کے چہرے پر بیوی کی تمام تکلیفیں ختم ہو جائے، اور بیوی ایسے بنے کہ جب شوہر گھر میں داخل ہو تو اس کے جسم پر، اس کے چہرے پر جتنی بھی تھکان ہو، بیوی کے چہرے کو دیکھ کر اس کی تھکان ختم ہو جائے۔ زندگی ایسے گزارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے، اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ابا جان کو جب ہم دیکھتے تھے تو ہمارے زندگیوں میں بھی خوشی آ جاتی تھی۔
میرے بھائیوں زندگی ایسی گزارے کہ سب لوگ ہم سے راضی رہیں. دعا کریں کہ اللہ جل شانہ ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں ایسی زندگی کوئی زندگی گزارنے کا مطلب نہیں ہے. اس سے تو بہتر یہ ہے کہ ہم مر جاتے, زمین میں دھس جاتے, یا پھر آسمان کی کوئی طاقت ہمیں اچک لے جاتی. ایسی کون سی زندگی ہے کہ ہم لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں. ہم ایسی زندگی گزارے کہ پورے لوگ ہم سے خوش رہیں. جب ہم مر جائیں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنی زبان سے یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ آدمی تھا جو دنیا سے چلا گیا, اس کے اخلاق اتنے بہترین تھے کہ اس کو دیکھ کر نبی کی یاد آ جاتی تھی. ایسے اخلاق ہم کو بنانی چاہیے. یہ جو مبارک موقع ہم کو ملا ہے اچھی اچھی باتیں سننے کا, رمضان المبارک کے حوالے سے روزانہ ٹھیک 2 بجے ویکینڈ تراویح فیس بک کا جو پیج ہے اس پر آپ حضرات کے سامنے آدھا گھنٹہ آپ سے قیمتی وقت مانگا جاتا ہے, اور اس میں چند باتیں جو ہمارے اور آپ کے لیے اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے ایسے مضامین کو لے کر آپ کے سامنے پیغام پہنچایا جا رہا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس پیج کو لائک کریں اور اس میں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.